أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. صدق الله العظيم. قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف بستہ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹ کر جھڑک دیتے ہیں. پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو نصیحت کی، ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک اللہ ہے. والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی. یہ تو میں نے ایک ترجمہ کیا ہے. بعض نے یہاں کہا کہ نمازی مراد ہیں. قسم ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو صف بستہ ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. پھر قسم ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو نماز میں آنے والے خیالات کو جھڑک دیتے ہیں. پھر قسم ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ان الہکم لواحد. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد مجاہدین ہے. قسم ہے ان مجاہدین کی جو اللہ کے راستے میں دشمن کے سامنے صف بستہ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. پھر ڈانٹ کر جھڑک کر دشمن کو بھگا دیتے ہیں، خواہ وہ اسلحے کے زور پر ہو یا شعر و شاعری کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی انداز میں ہو. پھر قسم ہے ان مجاہدین کی جو ایسے وقت میں کہ جب ان کی جان پر بنی ہوتی ہے، شوق شہادت میں ہوتے ہیں، ایسے حالات میں بھی وہ قرآن کی تلاوت کو نہیں بھولتے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بعض نے اہل علم بھی مراد لیے. قسم ہے ان اہل علم کی، ان علماء کی جو اپنے رب کے سامنے سب بستہ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں اور تمام قسم کے سازشیں، تمام قسم کے منصوبے جو دین اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، تو یہ نظریاتی سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے فالزاجرات زجرا انہیں جھڑک دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اور اپنے ان تمام معاملات میں اپنے ان تمام معاملات میں اپنی مدد کے لیے فالتالیات ذکرا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. گویا اگر ان سب اقوال کو درست مان لیا جائے، راج قول تو فرشتوں والا ہے، لیکن اگر درست مان لیا جائے تو گویا اللہ نے 12 قسمیں اٹھا کر فرمایا ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا الہ ایک اللہ ہے. یہ سورۃ الصافات ہے، آپ اس میں دیکھ رہے ہیں. وہی امیت و اسنتانی و ثمانون آیا و خمس ربوعات، 182 اس میں آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، اور تقریباً 860 کلمات ہیں، اور 3826 حروف ہیں. 3000
826 حروف ہیں۔ چونکہ یہ سورت مکی ہے اور مکی صورتوں میں آپ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بنیادی طور پر تین نظریات کو ذکر فرماتے ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ یعنی قیامت سے مراد بعث بعد الموت۔ تو یقیناً اس صورت میں بھی ان تین مضامین کو خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ جی، رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ آسمان اور زمین کا بھی رب ہے، کہ اسی ان الہکم لواحد کی تفسیر ہو رہی ہے۔ آسمانوں اور زمین کا بھی رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان چیزوں کا بھی رب ہے، ورب المشارق، اور مشرقوں کا بھی رب ہے۔ مشارق یہاں جمع لائے ہیں، آپ جانتے ہیں مشرق کی جمع ہے، تو جمع لانے کی کیا وجہ ہے؟ مشرق تو ایک ہی ہے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ یہاں مشارق اس لیے لائے ہیں کیونکہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہر موسم میں الگ الگ ہوتی ہے، سردی میں، گرمی میں، خزاں میں، بہار میں، بلکہ روزانہ کچھ نہ کچھ فرق پڑتا رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کا روز مشرق، یعنی روشن ہونے کی جگہ یا نکلنے کی جگہ اس کی الگ ہوتی ہے، اس لیے ذکر فرمایا مشارق۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس میں سب شامل ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تو سب اس میں داخل ہیں۔ اور تقریباً ایسا ہوتا ہے بعض الفاظ ایک دوسرے میں ضم کر دیے جاتے ہیں اور اس سے مراد لیے جاتے ہیں۔ تو مشارق سے مراد، چونکہ یہ سب کا سردار ہے، سورج یہیں سے نکلتا ہے، ہر ستارے کے طلوع ہونے کی یہ جگہ ہے، تو اس لیے خاص طور پر مشرق کا ذکر فرما کر سب کو شامل فرما دیا۔ جیسے عربی زبان میں آپ دیکھتے ہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قمرین، دو چاند، حالانکہ دو چاند نہیں ہوتے، چاند تو ایک ہے۔ تو جب سورج اور چاند کا ذکر کرنا ہو تو قمرین کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جہاں ذکر ہوتا ہے تو وہاں عمرین ذکر کر دیتے ہیں، دو عمر، حالانکہ عمر تو ایک ہے۔ تو مراد کون ہوتے ہیں؟ ابو بکر اور عمر۔ اسی طرح بلکہ اردو میں بھی اس کی مثال ہے والدین، یہ تثنیہ ہے والد کا، والدین۔ تو والدین کا معنی ہونا چاہیے دو والد، لیکن مراد ہوتے ہیں ماں باپ۔ تو ایسے ہی کلام عرب میں الفاظ چلتے رہتے ہیں، جیسے کہ میں نے چند مثالیں دی ہیں، انہی میں سے ایک مشارق بھی ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں بڑی ایک زبردست توجیہ کی ہے، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشارق، اس کا ذکر اس لیے فرمایا خاص طور پر، اور وہ بھی جمع ذکر فرمایا، کیونکہ بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جو ستارہ پرست تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی۔ اور مشرکین مکہ بھی ایک ستارہ ایسا تھا جس کو وہ بہت زیادہ، یعنی اہمیت دیتے تھے اور اس کی گویا عبادت ہی کرتے تھے، اور اپنے معاملات میں بھی اسے دخل انداز سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے اس کے طلوع ہونے کا ذکر فرمایا کہ جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے، ظاہر ہے کسی بھی چیز کی جو عبادت کی جاتی ہے یا اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے تو وہ اس کے عروج کی وجہ سے
نہ کہ زوال کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عروج کا ذکر فرمایا، یعنی طلوع ہونے کا، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کا رب بھی اللہ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے بنانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ذکر فرمایا ہے، بلکہ دو مقصد ذکر فرمائے ہیں، مقاصد تو بہت سارے ہیں۔ فرمایا یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا بزینت الکواکب، ستاروں سے، وحفظا من کل شیطان مارد، اور حفاظت کے لیے ہر سرکش شیطان سے، ہر مارد کا معنی سرکش، اور حفاظت کے لیے ہر سرکش شیطان سے۔ کس چیز کی حفاظت کے لیے؟ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، تاکہ وہ نہ سن سکیں اوپر کی مجلس کی باتیں، اور وہ پھینکے جاتے ہیں ہر جانب سے، دحورا، بھگانے کے لیے، دھتکارنے کے لیے۔ یہ دو چار لینے ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے میرے خیال سے پس منظر کو بیان کرنا ضروری ہوگا۔ پس منظر آپ کے ذہن میں ہوگا تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ نہیں آئیں گی۔ پس منظر مختصر یہ ہے، پس منظر کہیں یا آپ شان نزول کہیں، سورۃ الجن کا بھی یہی ہے، وہاں بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہاں میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ تو اصل میں ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے قبل یہ معاملات تھے کہ جنات اوپر کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک شیطان کھڑا ہوتا، دوسرا اس کے اوپر، تیسرا اس کے اوپر، اس طرح کر کر کے یہ آسمان دنیا جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں تک پہنچ جاتے۔ آسمان دنیا سے یہ اوپر کی باتیں سنتے، اور ملا الاعلی سے کیا مراد ہے؟ وہاں کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاہ و جلال کی وجہ سے اور رعب اور دبدبے کی وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، مدہوشی کے عالم میں سنتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے ہوش میں آتے ہیں، تو پھر وہاں سے آپ ایک مقام پر پڑھیں گے کہ آپس میں مکالمہ بھی ہوتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا، جو کہا حق اور سچ کہا۔ پھر وہاں سے یہ اپنی ڈیوٹیاں لے کر آسمان دنیا پر آتے ہیں، آسمان دنیا پر آ کر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان شیاطین میں سے کوئی اگر ایک بات سن لیتا، ایک آدھی بات، وہ آ کر دنیا میں کسی کاہن کو بتاتا، اور کاہن اس میں اپنی طرف سے 100 باتیں ملا کر لوگوں کو بتاتا، پھر لوگوں کی ان 100 باتوں میں سے ایک سچ نکلتی جو شیطان نے سنی تھی، تو لوگ اس کے معتقد ہو جاتے کہ بھائی کاہن نے کہانت کی تھی اور بالکل ویسا ہی ہوا جیسا اس نے کہا تھا، حالانکہ اس کی 100 باتوں میں سے ایک بات سچی ہوتی ہے، باقی سب جھوٹی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلے ان کے چل رہے تھے اس طریقے سے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا چاہا، اور انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ وعدہ کرنا بھی چاہا، کیونکہ قرآن آپ جانتے ہیں 2 مرتبہ نازل ہوا۔ پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر،
यकबारगी इकट्ठा नाजिल हुआ पूरा का पूरा। फिर आसमान दुनिया से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर 23 साल के अरसे में वक्तन फवक्तन थोड़ा थोड़ा करके जरूरत के मुताबिक एक आयत, दो आयतें, एक सूरत, डेढ़ सूरत, दो सूरतें, तो जरूरत के मुताबिक नाजिल होता रहा। तो बहरहाल जब अल्लाह ताला ने यह चाहा कि मैं पैगंबर को भेजूं आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अब ज़ाहिर है हिफाजत का इंतज़ाम भी करना है कि शयातीन इसको सुन न सके या कोई इसमें शक व शुबा ना करे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने शयातीन के ऊपर आने का सिलसिला बंद कर दिया। उसको बंद करने के लिए फिर पहरा भी सख्त किया गया। ये जो हमें आसमान नजर आ रहा है, हम तो समझते हैं बस एक ये नीले कलर की कोई चीज है। कोई कहता है धुआं है, कोई कहता है फलां है, कोई कहता है फलां है। लेकिन मैं और आप बहैसियत मुसलमान और फिर अब बहैसियत अहले इल्म इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये सिर्फ धुआं या कोई चीज नहीं है, बल्कि पूरी कायनात है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात तशरीफ ले गए, तो हर हर आसमान पर सवाल हुआ बाकायदा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया। जी कौन? जिब्राइल। अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी है? जी मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर तीसरा सवाल हुआ, वो खुद आए हैं या उनको बुलाया गया है? तो जवाब दिया बुलाया गया है। फिर दरवाजा खोला गया। तो कहने का मकसद यह है कि पूरा ऊपर एक सिस्टम है, दरवाजे हैं, मामलात हैं, जगह हैं, फरिश्तों की ड्यूटियां हैं। ये सारा निज़ाम जैसे दुनिया के अंदर है और ये कायनात है, ऐसे वहां भी है। तो अल्लाह ताला ने ये चाहा कि अब यहाँ पर पहरा सख्त किया जाए और ये शयातीन ऊपर ना आ सकें। तो उसके लिए पहले तो फरिश्तों की ड्यूटी लगाई गई और फिर शिहाब साकिब को भी तैयार रखा गया कि पहले तो ऊपर कोई आ नहीं सकता। अब अब अगर कोई किसी तरीके से पहुंचने की कोशिश भी करे, कोई एक आधा बात सुन भी ले, तो फिर उसके बच कर वहां से निकलने का 1% भी चांस नहीं होता। ये जो मैंने इतनी लंबी तकरीर की है, इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने इस 3 लाइनों में बयान फरमाया है। वह हिफ्ज़म मिन कुल्लि शैतानिन मारिद ला यस्मऊन इलल मलइल अअला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब दुहूरन व लहुम अज़ाबुन वासिब इल्ला मन खतिफल खतफता फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब। देखिए, और हर सरकश शैतान से हिफाजत के लिए, ताकि वो ना सुन सके ऊपर की मजलिस की बातें, और वो फेंके जाते हैं हर जानिब से दुहूरा, भगाने के लिए। और ये तो दुनिया में अजाब है। वलहुम अजाब वासिब, आखिरत में उनके लिए दायमी अजाब भी है। वासिब दायमी। मगर वो जो उचक ले उचक ना, यानी थोड़ी सी कोई एक आधी बात सुन ले, तो उसके साथ क्या होता है? फातमाहु शिहाबुन साकिब, तो उसके पीछे शिहाब साकिब लग जाता है। अब ये आयात जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमने बनाई, इतना बड़ा सिस्टम बनाया, तो इंसान क्यों इनकार किए बैठे है अपनी दोबारा पैदाइश पर? गोया ये दलाइल अल्लाह ने दिए हैं बास बादल मौत पर। इसलिए आगे अब इंसान की हैसियत को बयान किया है कि भाई तुम्हारी औकात क्या है। हमने तो इतने बड़ी बड़ी चीजें और इतने बड़े बड़े काम किए हैं और उनको बनाया है, तो तुम्हें भी बनाएंगे। फस्तफ्तिहिम, आप इनसे पूछिए क्या ये पैदाइश के एतबार से सख्त हैं या वो जिनको हमने पैदा किया? इन्ना खलकनाहुम मिन तीनिन लाज़िब, यकीनन इनको तो हमने पैदा किया है चिपकती हुई मट्टी से। लाजिब, चिपकती हुई मट्टी से। बल्कि आप तो इस पर ताज्जुब करते हैं और ये लोग मजाक उड़ाते हैं। जब इन्हें नसीहत की जाए तो नसीहत हासिल नहीं करते। जब किसी निशानी को देखते हैं यस्तस्खिरून, तो उस पर हंसते हैं। वक़ालू, और कहते हैं नहीं है ये
इल्ला सिहर मुबीन, मगर वाज़े जादू। क्योंकि आइदा मितना वकुन्ना तुराबा, क्या जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियां हो जाएंगे, इन्ना लमबऊसून, क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे। हालांकि अल्लाह ने पहले जवाब दे दिया। अगर इंसान गौर करे कुरान में, मिन तीन लाजिब, कि हमने इंसान को चिपकते हुए गारे से पैदा किया है। तो भाई पहले जब मट्टी से पैदा किया है, दोबारा अगर तुम मट्टी हो भी गए तो अल्लाह दोबारा पैदा कर लेगा मट्टी से। अवा आबा उनल, क्या हमारे पहले आबा अजदाद भी उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, आप इनसे कह दीजिए जी हाँ, और उस दिन वान तुम दाखिरून, तुम जलील और रुसवा हो गए। और तुम्हें उठाने के लिए हमें कोई तुम्हारे पुतले, जैसे आदम अलैहिस्सलाम का हमने बनाकर रखा, फिर उसमें रूह डाली, वो तो एक इंसानियत का आगाज था, सिर्फ ये दिखाने के लिए। तुम्हें उठाने के लिए हमें पुतले नहीं बनाने पड़ेंगे, या कोई फरिश्तों की ड्यूटियां नहीं लगानी पड़ेंगी, बल्कि इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, वो तो एक आवाज होगी। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, फइज़ा हुम यंज़ुरून, अचानक ये सब देख रहे होंगे, और उस वक़्त कहने लगेंगे, या वैलना हादा यौमुद्दीन, हाय हमारा नासो, ये तो बदले का दिन है। जी, ये वो फैसले का दिन है जिसको तुम दुनिया में जुटलाया करते थे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।